السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، جو بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور رب العالمین ہے اور ہم سب کا رب ہے۔ میں سید رضوان آج ایک نئے شو کے ساتھ، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں، اور آج انٹرویو کا چوتھا ایپیسوڈ ہے، اور میرے ساتھ الطاف ایجوکیشن والا صاحب موجود ہیں، جو کہ پرنسپل ہیں ریحان اسکول کورنگی میں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی حالات کے بارے میں، اور ان کے اسکول کے بارے میں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم الطاف بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ رضوان بھائی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں اپنی شو میں ہمیں بلایا، تھینک یو سو مچ۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ انٹرویو کا میں باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کا انٹروڈکشن لینا چاہوں گا۔ کیا آپ اپنا انٹروڈکشن کرانا چاہیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا بیک گراؤنڈ؟ میرا نام الطاف ایجوکیشن والا ہے، میں پرنسپل آف ریحان اسکول کورنگی کیمپس، جیسے کہ آپ نے تعارف کروایا۔ ویسے کہ میرا تعلق گلگت بلتستان استور سے ہے۔ میں گزشتہ کچھ سالوں سے کراچی کے اندر ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ساتھ جڑا تھا، جو کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر میں ریحان بھائی، ریحان اللہ والا، ریحان منٹور کے ساتھ میں جڑا ہوں، اور ان کے مشن میں، ان کے اسکول میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، جس کے اندر زیادہ تر مجھے سیکھنے کو ملتا ہے۔ زیادہ تر مجھے لرننگ کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، جو کہ ایک اپنا زندگی کے 4 دن بھی گزر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ جی رضوان صاحب۔ جی سر، یہ آپ نے جس طرح بتایا آپ ریحان اسکول میں پرنسپل ہیں، تو ریحان اسکول کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہیں گے کہ ریحان اسکول کیا ہے اور کب بنا اور یہ کیا تعلیم دے رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہیں گے؟ جی رضوان بھائی، بیسیکلی دیکھو، اسکولس کی کوئی بھی اسکول کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جہاں تک کہ میری سوچ کے حساب سے، میں کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، تھنکنگ کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں اپنی سوچ کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ اگر اسکولنگ کی ہم بات کی جائیں، یا اسکولنگ سسٹم کی بات کی جائیں، یا انسٹیٹیوٹ کی بات کی جائیں، تو ہم اس کو اپنا بزنس بناتے ہیں، اور بزنس مائنڈ کے حساب سے اس اسکول کو، اس انسٹیٹیوٹ کو رن کیا جاتا ہے۔ نہیں، ریحان اسکول ایسا نہیں ہے، ریحان اسکول کورنگی کیمپس بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک مشن کے اوپر، یہ ایک خواب کے اوپر پابند ہے، جو کہ ریحان اللہ والے کا خواب ہے کہ ہر پاکستانی، ہر پاکستان میں رہنے والا بندہ کے جو پرابلمس ہیں ان کو سولو کیے جائیں، اور جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے اس کی آگاہی دی جائیں، اور جو ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں سے جو ہمارے پاس اسمارٹ فونس ہیں، ہمارے پاس لیپ ٹاپس ہیں، جو ہمارے پاس انٹرنیٹ کا اتنا پیارا ایکسیس ہے، اس کو بہترین یوٹیلائز کر کے ہم اپنی زندگی کو بآسانی بسر کر سکیں۔ یہ ایک ایسا مشن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، جو کہ ریحان اسکول میں ایسے لیڈر پیدا کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر آنے والے ٹائم پہ، آنے والے دور پہ، وہ اپنا مقصد، اپنا ایم بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں پاکستان کا یہ پرابلم کو سولو کروں، میں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو سولو کروں، میں پاکستان کا پانی کا پرابلم کو سولو کروں، میں پاکستان کا سولر کا پرابلم سولو کروں، میں پاکستان کا گیس کا پرابلم سولو کروں۔ تو جناب، حالانکہ ہمارے پاس جتنے دوست ہیں، جتنے بچے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی والا جڑا ہے، وہ اپنے مقصد پہ، ایک اپنے مشن میں ریحان بھائی کے ساتھ جڑ کے ایسی سوچ، ایسی ایک وچار دی جس پہ ہم کامزن ہیں۔ اور جہاں تک کی بات کی جائے کتنا وقت میں، کتنا ٹائم میں سیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا مشن تھا، یہ کسی سسٹم تھا جس کو بآسانی سمجھنا بھی بہت مشکل تھا۔ جہاں تک کہ اگر ٹائم تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے تو اس کی میری کوتاہی ہے، ریحان بھائی کی نہیں ہے، کیونکہ ریحان بھائی پوری طور پر گائیڈ کرتے ہیں، اور کیونکہ کہیں لائف میں ایسا اسکول نہیں دیکھا، ایسا سسٹم نہیں دیکھا، ایسا چیزوں کو نہیں دیکھا، تو اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کو سیکھنا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ جہاں تک کہ بات کی جائے ابھی ریحان اسکول کورنگی کیمپس میں، تو جو یو ٹرن آیا، جو تبدیلی آئی، جب جس ٹائم پہ ریحان بھائی نے ایک بہترین چیز کا انعقاد کیا، جس میں بچوں کو لیپ ٹاپ دیے گئے، کم آسانی سے ہر بچہ کو لیپ ٹاپ لے سکتا تھا۔ جب بچوں کے ہاتھ پہ لیپ ٹاپ آئے تو بآسانی ہر بچے نے بہت تیزی سے آرٹیفیشل کو سمجھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھا، انٹرویوز پہ بہترین طریقے سے کر چکا، اس کے ساتھ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائی، اور اس کے علاوہ کینوا کا بہترین استعمال کیا، فیسلس کو بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ جہاں تک جو ہے، جس طرح اگر ہم نارملی ایجوکیشن، آئی تھنک سو آپ ایم بی اے ہیں، تو ہم اپنی لائف میں سب سے جو ٹف ٹائم ہمارا گزرتا ہے وہ انگلش سیکھنے میں گزرتا ہے۔ لیکن جب ہم نرسری سے لے کے اگر آپ ماسٹر ایم بی اے تک آپ دیکھ لیں، تو ہماری سارے سبجیکٹ انگلش میں ہیں،
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انگلش بول نہیں پاتے ہیں. تو یہ پرابلم ریحان بھائی نے 6 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر ایسے چیزوں سے سولو کرانے کا جو ٹیکنالوجی ہے اس کے تھرو آسانی سے یہ سولو کرنا ہوا، جس میں بہت سارے بچے آپ دیکھ سکتے ہو کہ 200 250 300 انٹرویوز کر چکے ہیں، جو کہ ہمارا ایک انٹرویو 30 سے 35 منٹ کا ہوتا ہے، جس میں زیادہ تر ہمارے بچوں نے انٹرویو فورین یعنی کہ یو کے، امریکہ، فرانس اور ڈفرنٹ علاقوں کے کنٹری کے لوگوں کے ساتھ انٹرویو کیا اور ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا، اور ان کو باقاعدہ وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ انٹرویوز کرتے ہیں، اور نہ کہ ان کے انگلش میں بلکہ چائنیز میں، عربی میں اور ترکش کے لینگویج کے اوپر بھی ان لوگوں نے انٹرویوز کر دیا. جی سر. اچھا سر، میں یہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی میرے جس طرح بات ہوئی، آپ نے اپنا موٹیو بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ہمارا جو بھی بچہ ہے سیکنڈری پاس وہ ایٹ لیسٹ $500 کمائے، میں اس قابل بنانا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے آپ کیا ایفرٹ کر رہے ہیں، اور کوئی ریئل ٹائم کوئی ایسا ہے بچہ آپ کا جو $500 کما رہا ہو؟ ہاں دیکھو سر، بالکل $500 کمانا یا $500,000 کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سوچ کے اوپر، ڈپینڈ کرتا ہے ہماری اپنی کیا کہتے ہیں ایریا کے اوپر، ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر. کیونکہ بدقسمتی سے ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس معاشرے میں کبھی اس طرح کی سوچ ہمارے پاس نہیں آتی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب آپ کے دوست امیر ہوں گے تو آپ کی سوچ اور آپ امیر بن جائیں گے. اگر آپ جتنے بھی امیر ہوں، اگر آپ 10 غریبوں کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کی سوچ بھی اور آپ خود بھی غریبی کی طرف جائیں گے. تو ڈپینڈ کرتا ہے تھنکنگ کے اوپر، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ماحول کے اوپر. تو پیسے کمانا، جو کھربوں روپے کماتا ہے اس کے پاس بھی عقل ہے، اس کے پاس بھی، وہی اللہ تعالیٰ نے انسان اشرف المخلوقات کو ایک جیسا بنایا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سوچ کے اوپر، ڈپینڈ کرتا ہے ہماری افیکٹ کے اوپر، ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر. ہم اس دور میں رہتے ہوئے 2023 کے دور میں، جو کہ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے، ہم جو میرے ابا نے پڑھا ہے وہ ایجوکیشن حاصل کریں. آپ اگر MBA کر چکے ہیں تو سر جب آپ نے میٹرک کیا تھا تو 10 سال پرانا جو ایجوکیشن سسٹم ہے 9 میٹرک کے اندر، آپ ابھی جا کے دیکھیں وہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. سر آپ جا کے دیکھیں 9 میٹرک میں آپ کو جو ٹاپک ملے گا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز ماؤس، واٹ از ماؤس، واٹ از فلاپ ڈسک. وہ فلاپ ڈسک ابھی تک میں نے کبھی کسی کمپیوٹر میں نہیں دیکھا، لیکن وہ ابھی تک پڑھایا جاتا ہے. وہ ابھی تک وہ چیزوں کو پڑھتے ہیں، وہ چیزوں کو رٹ لگاتے ہیں، جو کہ میرا مستقبل میں اس کا کسی چیز سے لینا دینا بالکل نہیں ہے. تو دوبارہ ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر. جیسے کہ آپ نے کہا کہ $500 کیسے کما سکتے ہیں، تو سر بالکل کما سکتے ہیں جب آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑیں. آپ پاکستان کے اندر ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو کہ $500 سے اوپر کما رہے ہوتے ہیں، $1000 کما رہے ہوتے ہیں. رات کو ایک میرے دوست سے میری بات ہوئی، وہ ہمارا ریحان فاؤنڈیشن کا ہی ہے، ایاز احمد ٹری والا اس کا نام تھا، اور ریحان بھائی کے پاس پروجیکٹ جو ٹری والے کے اوپر پروجیکٹ تھے وہ سارے کر رہے تھے. تو میرے ایاز بھائی سے بات ہوئی تو اس نے کہا میں ماہانہ $1000 کماتا ہوں، اور یہ میری چیزیں ہیں، میں نے اتنی چیزیں خریدی جو میرے پاس ابھی کیا کہتے ہیں میں ڈیوائس استعمال کرتا ہوں، وہ بھی میرے پاس 1 لاکھ کی ہے. تو سر وہ وہی بندہ جو 6 مہینے پہلے یہاں پر مختلف جگہوں پہ درخت لگاتا تھا. اب رہی بات کیا ہے کہ جو میرے پاس اس ٹائم بچے ہیں وہ 12 سال کے بچے ہیں. تو 12 سال کے بچوں کی تو ابھی ہم انٹرویوز کرواتے ہیں، ان کی ٹیک ٹاک کرواتے ہیں، ان کو ابھی کمیونیکیشن کرواتے ہیں. تو ہم نے ابھی ان بچوں کو اس طرف پراپر لے کے نہیں گئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے تھرو ہم اس بچوں کو اس طرح لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، $500 کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جب کوئی بچہ 12 سال کا ہے، 13 سال کا ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. دوسری بات رضوان بھائی، آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، میں ایک دل کی بات آپ کی کہہ دوں تو ہم اسکول، مدرسہ یا ایسی ٹیکنالوجی سینٹر میں ایسے بچوں کو بھیجتے ہیں جو پڑھائی نہیں کرتا ہے. آپ مدرسے کے اندر اکثر بچوں کو دیکھ، اس بچے کو مدرسہ بھیجتے ہیں جو بچہ پڑھائی نہیں کرتا، اس کو چلو بیٹا آپ مدرسہ چلے جاؤ. جب ریحان بھائی نے یہاں سینٹر کھولا تھا، انہوں نے بتایا کہ ہم اس مشن پہ کام کرتے ہیں، تو لوگوں کو یقین نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ ایسی چیز دیکھی نہیں تھی. وہ بچے ہمارے اسکول میں آگے جو تقریباً میں 100% بچوں کی بات کی تو 70% ایسے بچے آئے جو لوگ اسکول چھوڑنا چاہ رہے تھے، جو لوگ تنگ آئے تھے. اس میں سے 70% ایسے بچے آئے تھے جن کو پڑھنا لکھنا تو دور کی بات ہے، ان کو سمجھنا بھی مشکل تھا، کیونکہ ہمارے لیے ٹف ٹائم تھا. اور یہ سسٹم کا شروع پہلا سال تھا، کوئی بھی ایک نیا سسٹم جہاں پہ ریحان بھائی نے کریٹ کیا تھا اس کے اوپر عمل کرنا بہت ٹف ٹائم تھا. لیکن انشاءاللہ یہ کوئی میرے لیے بیسکلی میں نے آپ کو بتایا میرا تعلق گلگت بلتستان ایسے علاقے سے جہاں پہ ابھی بھی انٹرنیٹ، ابھی بھی موبائل فون نہیں چلتا، لیکن میں بلیف کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں سے کرتے ہوئے دیکھا، کراتے ہوئے دیکھا. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے.
अच्छा सर इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर ये टास्क भी पूरा कर दें। अच्छा सर, एक सवाल और था ये कि रेहान स्कूल जो है ये दूसरे स्कूलों से डिफरेंट कैसे है, यानी किस तरह से डिफरेंट है? दूसरे स्कूलों में जो पढ़ाई होती है रेहान स्कूल में भी वही पढ़ाई होती है, या फिर उस पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल ये सब चीज़ें होती हैं, जिस तरह इंटरव्यूज हैं और दूसरी चीज़ें ये एडिशनली होती हैं, या फिर कुछ अलग पढ़ाई होती है? थोड़ा सा डिफरेंस बता दें दोनों का। जी बिल्कुल सर, इसको थोड़ा मैं और डिटेल में बताना चाहूँगा। डिफरेंट स्कूल, रेहान स्कूल बिल्कुल एक ऐसा इदारा है, बिल्कुल अलग एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को हम सिखाते हैं। जैसे अगर मैं असेंबली से मैं कहूँगा तो सुबह असेंबली होने के बाद हमारा योगा की क्लास होती है। योगा के बाद हमारी मेडिटेशन क्लास होती है। मेडिटेशन क्लास होने के बाद हमारी जो क्लास होती है वो कहनों के ऊपर होती है कि हम नए पोस्टर, नए टास्क उनको दिए जाते हैं कि वो कैसे उस चीज़ को क्रिएट करें, किस तरह बनाएं। उसके बाद हम उनको एक टेड टॉक दिखाते हैं जिसके अंदर वो बच्चे क्या करते होते हैं, उसको सुनते हैं, टॉक को सुनते हैं। उसके बाद उसको इंग्लिश में भी उर्दू में भी बना के क्या करते हैं अपने प्रोफाइल के डिफरेंट प्रोफाइल पे अपलोड करें। अब यहाँ पे मैं रोक के एक बात करना चाहूंगा सर, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम अपना सिलेबस के ऊपर पढ़ते हैं तो कोई ना कोई कहानी पढ़ते हैं। उस कहानी में ज्यादातर जो कहानियां हम बहुत पुरानी कहानी पढ़ चुके होते हैं और उसको याद करें या रट लगाने के बाद उसको पेपर दे के पास करते हैं। काश अगर वो सिलेबस हमारा दूर का होता। अब जब टेड टॉक हम देखते हैं तो 2023 के अंदर बहुत सारे लोगों ने टेड टॉक अपना दिया होता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर देता है, वो आने वाले दौर किस तरह का होगा उस तरह का देता हो, तो वो बच्चा जहनी तौर पर तैयार होता है कि आने वाला वक्त जिस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर अगर महंगाई लग रही है तो वो इसलिए महंगाई लग रही है, दुनिया से सबसे सस्ता हम लोग, पूरी दुनिया के अंदर सबसे सस्ता हम लोग पाकिस्तान है। अगर लोगों को अगर महंगाई लग रही है तो इसलिए लग रही है कि हम 2-4 साल आगे की सोचते ही नहीं है कि आने वाला दौर कैसा होगा, हम खुद को तैयार नहीं करते हैं। हम पिछले ट्रेडिशनल जो हमारा दिमाग पे रहा है उसी हिसाब से हम चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड सेट है वो उसी तरह होता है। जब हमारे पास अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर वो जितना तकलीफ हम बिजली ना होने पे, जितनी तकलीफ हमें पानी ना होने पे, जितनी तकलीफ अगर हमें गैस ना होने पे हम माथा देखते हैं, अगर उतना तकलीफ अगर हम उस चीज़ों को बनाने में करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिजली पैदा करना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। आप गिलगित की तरफ जाएं, जरा सा पानी की वजह से, जरा से वाटर जो होता है उसमें बिजली बनी जाती है। गैस बनाना कोई बात नहीं है। आपके इंडिया के डिफरेंट चैनल पे जाके देखें गोबर से किस तरह गैस बनती है। बिजली बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी चाइना खुद आपको पाकिस्तान में आके कहती है कि मैं आपको 300 रुपए महीने की आपको बिजली बना के दूंगी। उनके पास कोई आइडिया हो ना, आप आइडिया ले लें, काम तो स्टार्ट करें। हम करना नहीं चाहते, हम ऐसे मुल्क पे ऐसे दोस्तों के साथ बैठे हैं जो कदम उठाना नहीं चाहते। अगर हम में से कोई बंदा करना भी चाहे हम उसको पागल करार देते हैं। तो मैं आता हूँ दोबारा टेड टॉक के ऊपर। जब टेड टॉक उस दौर की तालीम है जो जदीद दौर के हिसाब से तालीम दी जाती है, जो बच्चा सुनने के बाद बाकायदा उसको ऊपर जाके चैट जीपीटी से पूछता है, सवालात पूछता है, फिर जाके वो बच्चा एक वीडियो इंग्लिश में बनाता है, एक वीडियो उर्दू में बनाता है। और फिर सर उसके बाद हमारी जो क्लास होती है वो होती है फेसलेस वीडियो बनाते हैं बच्चे। कैसे हम अपनी पाकिस्तान के ऊपर फेसलेस वीडियो बना सकते हैं, तो आपने देखा भी होगा वो सारी फेसलेस 1 मिनट की फेसलेस वीडियो बनाते हैं, फिर हम उसको 2 मिनट पे लाएंगे, 3 मिनट पे लाएंगे, डिफरेंट उस पे लेके आएंगे। इसी तरह उसके बाद हमारा इंटरव्यूज के ऊपर होता है कि आपने लोगों के साथ किस तरह इंटरव्यू करना है, किस तरह उनके साथ टाइम देना है, किस तरह क्या करना, तो ये सारी चीजें इसके ऊपर आ जाती हैं। फिर वो बच्चा इन चीजों को कर देता है। तो इसलिए और स्कूलों से अलग होता है। दूसरा मैं एक बात और बताता चलूं जनाब सर, कि अगर मैंने मास्टर किया लेकिन तब तक मुझे ये समझ नहीं आया कि साला गोल क्या होता है, मिशन क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। क्यों कि आगे मेरी बेस के आगे उसने मास्टर किया, मैंने करना है। मैट्रिक किया है तो भाई ने मैट्रिक किया था, मैंने करना था। इंटर करना था मैंने उस पर कंप्यूटर साइंस में मैंने कर दिया। वो भी किसी मेरे बराबर वाला जो दोस्त था रहने वाला, वो भी वहीं पे कर रहा था। बाबा ने कहा ये भी वहीं जा रहा कॉलेज, आप भी चले जाएगा, पढ़ना तो पढ़ना, कोई भी चीज पढ़ना। मैंने कहा ठीक है। इंटर तक मुझे नहीं पता था कि क्या पढ़ना है। जब इंटर मैंने किया तो कहा भाई ने बेटा आप एक काम करें कि आप बीकॉम कर लें, इसके बाद एमकॉम करोगे, बीकॉम करो तो आपको बैंक में जॉब मिलेगी। तो अब हमें जो तैयार किया था शुरू से ही किसी जॉब के लिए कि आप बैंक में जॉब करोगे, तो मुझे ये बताएं, मैंने इंटर बायो में किया, मैट्रिक मैंने कंप्यूटर साइंस में किया, और इंटर कंप्यूटर में किया सॉरी, और ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम में किया। ठीक है, तो इसी तरह आप पाकिस्तान के अंदर 70% लोगों को आप नजर आते होंगे। आपने यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे नजर आए होंगे। तो हमारा मिशन, हमारा डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। हमें तो जॉब का, जितना भी बड़ा बंदा हो, जितनी भी अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा होता, उसके माइंड के अंदर एक चीज लगा दी है, चिप लगा दी है कि आपने
ماسٹر کرنے کے بعد کہیں جا کے جاب کرنا ہے. کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں, آپ پاکستان کے اس میں ہیں, تو آپ کسی پاکستان کے کسی پرابلم کو لے جا کے سولو کریں. آپ بھی ماشاءاللہ جوان ہیں, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن 90% ہم کیا کرتے ہیں, راہ گزرتے یار چھوٹو یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ تو فلاں اس کا کام ہے, یہ فلاں اس کا کام ہے. تو ہم نہیں بدلے سر, صرف ہم نے کتابیں بدلی ہیں اور ہم نے کلاسیں بدلی ہیں, ہم نہیں بدل گئے. تو ہمارا اسکول ایسے ایک لیڈر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو اپنا کام خود کرے. ہمارے اسکول میں ایز اے پرنسپل کام کرتا ہوں. میں نے 3 دفعہ واش روم 2 کی ویڈیو بنائی ہے, تاکہ اس لیے کہ میرے اندر سے شرم ختم ہو, میں اپنا جو کام ہے خود کروں. میں باہر کی جو روڈ ہے, گلی ہے, اس کی صفائی 3 دفعہ ہم کر چکے ہیں, صرف اس لیے کہ ہم ان چیزوں سے سوچے کہ یہ میرا کام ہے, میں کروں. تو اس طرح ہم ایسے لیڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں بچے کچھ کر رہے ہیں. جی سر, شاید زیادہ بول دیا میں نے. سر آپ نے کہا کہ آپ میٹرک کراتے ہیں ریحان اسکول میں بچوں کو, تو جو SSC ہوتا ہے, جو بورڈ ہوتا ہے کراچی کا جو بورڈ ہے, اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ہے فلاں. جی سر, میں یہاں پہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا. ہم لوگ میٹرک نہیں کرواتے سر نا, میٹرک نہیں کرواتے ہم لوگ. اچھا, تو خالی وہ شارٹ کورسز کراتے ہیں جس طرح آپ نے بولا کہ ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ آگے کا جو پلان ہوگا, ہمارا ایک پلان ہے, اچھی سوچ ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور ریحان بھائی کی بہت اچھی سوچ ہے, کچھ الگ کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. اس پہ جب وہ کر لیں گے تو انٹرویو کے تھرو انشاءاللہ ریحان بھائی کے تھرو پیغام کو لازمی سنیں گے. ابھی جو ہمارے پاس جو کام کر رہے ہیں وہ کلاس 7 تھے, اور جو ہم اسٹوڈنٹ ابھی لے رہے ہیں تو کلاس 6 میں اور 5 میں لے رہے ہیں, تاکہ ایسے بچے جو ہمارے پاس 3-4 سال رہے ہیں. جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم ایسے اسکولوں میں ایسے بچوں کو بھیجتے ہیں جس سے ماں باپ تنگ آتے ہیں, جس سے اور بندے تنگ آتے ہیں, ہمارے پاس بھیجتے ہیں. ان بچوں کو ٹرین کرنے میں ٹائم لگتا ہے, تو کم از کم ایک اسکول کے اندر ایک ٹرینر کے انڈر میں اگر وہ 3-4 سال لگاتا ہے تو پھر جا کے وہ اپنے اسی چیز پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا سر, یہ اس کو ابھی اینڈ کرتا ہوں, کچھ تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا. اصل میں جو ایوریج ہونا چاہیے 15 سے 20 منٹ ہونا چاہیے. میں اس کو اینڈ کرتا ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ویژن کیا ہے, اور آپ یہ جو یوتھ ہے ہماری, اس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں, کس طرح اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. جی سر, اگر میں معذرت چاہوں تو جہاں تک کہ کوئی بھی انٹرویو کا سیشن ہوتا ہے وہ 25 منٹ سے 30 منٹ کا ہوتا ہے. تو آئی تھنک آپ کے ابھی نئے انٹرویوز ہیں. آپ کتنے انٹرویو ہیں سر آپ کے؟ سر یہ میرا چوتھا انٹرویو ہے, ابھی میں نے ریسنٹلی کیا چوتھا انٹرویو. تو میں انٹرویو کے تھرو بھی تھوڑا بتاتا چلوں رضوان صاحب. بیسیکلی انٹرویو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی لائف کے بارے میں, اس کا مشن کے بارے میں جاننا. تو ہمیں وہ ٹائم مینشن نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ شارٹلی جاب دیتا ہے ہاں نہ میں, تو پھر بھی ہم 25 تک اس کو کور اپ کرتے ہیں. اور اگر میں تھوڑا زیادہ بولتا ہوں, آپ کو سمجھ آیا ہوگا, زیادہ میں بولتا ہوں, تو وجہ یہ ہے کہ پہلے مجھے تو بولنا اچھا اسکول اچھا ہے, میں بولتا اچھا جی بالکل اچھا ہے. تو میں ابھی اتنا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ پریکٹس اتنی ہو گئی ہے کہ بول کے. خیر, جو آپ کا سوال تھا کہ سوری کیا سوال تھا ایک دفعہ؟ میں پہلے تو آپ کو یہ جس طرح آپ نے ابھی بولا کہ انٹرویو کا یہ ٹائم ہوتا ہے, تو میں اپنا پرسنل بتاؤں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انٹرویو جو ہے نا وہ چھوٹا کم سے کم کروں, 15 سے 20 منٹ. کیونکہ آگے والا پتہ نہیں اس کو کیا معاملات ہیں, کیا کہیں جانا ہے اس نے, کوئی جلدی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر سے مختصر 15 سے 20 منٹ 25 منٹ میں. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا. اور دوسری بات میرا سوال یہ تھا کہ آپ جس طرح پرنسپل ہیں اسکول کے, تو آپ کا ویژن کیا ہے آگے, اور اس کے علاوہ آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو یوتھ ہے, اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, وہ کس طرح اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے. جی تھینک یو سو مچ رضوان صاحب. میرا دیکھو, میں ایک جب تک میں اسکول میں ایڈ نہیں تھا, ریحان بھائی کے ساتھ ایڈ نہیں تھا, تو میرا کوئی ویژن نہیں تھا. میں ایک اسکول کھولنا چاہ رہا تھا جس کے اندر ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جس پہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک بزنس کے طور پر اس کو میں استعمال کروں, وہ زندگی بسر جائے گی. لیکن جب ریحان بھائی کے ساتھ جب ایڈ ہوا تو مشن بار بار مشن کے اوپر ڈفرنٹ لوگ بولتے, تو میں سوچنے لگا یار مشن کے اوپر ہی کام کرنا چاہے. تو جو میرا مشن تھا ایجوکیشن کے اوپر, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی ایجوکیشن کے اندر ٹیکنالوجی کو استعمال کریں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اس میں شامل کر دیں, ڈیجیٹل لٹریسی کو استعمال کریں. تو ابھی تک پاکستان کے اندر میرے خیال سے 99% ایسے اسکول ہیں جس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یا ڈیجیٹل لٹریسی اس کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے ہمیں کتابوں کی رٹیفیکیشن پہ. میرا مشن یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ میں ملوں جو لوگ ایسا اپنا اسکول بنائیں جس کے اندر جیسے کہ ریحان اسکول کے اندر جیسے کہ بچوں نے کچھ عرصے میں اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہوئے میں نے دیکھا. کیونکہ میں نے کہا کہ پچھلے 9 سال سے میں نے کراچی کے اندر پڑھایا, میں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ لے چکا ہوں. تو اس میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بچوں کو آپ رٹواتے ہیں, صرف رٹتا ہے بچہ, لیکن اس کا کوئی اصل آؤٹ پٹ نہیں ملتا. انٹر کرنے کے بعد بھی بچہ کوئی درخواست خود نہیں لکھ سکتا, اپنا فارم خود نہیں بھر سکتا,
ذرا کر کے کسی کالج میں جائیں، کام کتنی دفعہ غلط ہوتا ہے. تو یہ ہمارا وہ ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے فزیکل اسکول ہوں جہاں پر ہمارا سسٹم آن لائن ہو، اور ہمارا اسکول ہی آن لائن ہو جس کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو گھر بیٹھ کے ہم استعمال کر سکیں. ایسے پیرنٹس، ایسے فیملی جو ایسے اسکولوں سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک وہ بنو. تو وہ میں اکیلے نہیں کر سکتا، میں ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں. اگر کوئی اسکول کا پرنسپل آئے وہ چاہتا ہے کہ ریحان اسکول کو کاپی کرنے، تو میں باقاعدہ اس کو گائڈ کر سکتا ہوں، باقاعدہ اس کو ہیلپ کر سکتا ہوں. تو میرا فی الحال میرا مشن یہ ہے کہ میں پاکستان کے اندر اور اسکول دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ یہاں اسکول کے اندر. جی سر، تھینک یو. چلیے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. اور میں آئی ہوپ کہ میری دعا ہے کہ آپ کا جو اسکول ہے، آپ کا جو کاروبار ہے، کیونکہ ابھی میں بھی اس کا حصہ بن گیا ہوں، میں بھی ایک آن لائن کام کر رہا ہوں سر ریحان اللہ والا کے انڈر میں. تو میں بیسٹ وشز دینا چاہوں گا آپ کو. اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے، اور اسی طرح آپ لوگوں کو سکھاتے رہیے. اور بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.